تو اتنا بڑی ایج ہے جو عرب بچہ لے جاتا ہے، اور ہم جتنی مرضی کتابیں چاہتے رہو عالم بن جائیں، اگر عربی نہیں ہمیں صلاحیت کی تو ہمارے پاس وہ ایج ہی نہیں ہے. اور اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. ہمیں اس سے بڑا نقصان تو میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، مگر اس سے چھوٹے کروڑوں نقصان میرے ذہن میں اس وقت جو عرب کی سائیکالوجی، عربی کے لفظ کی، عربی کی زبان کی سائیکالوجی نہ آنے کی وجہ سے. اور اس میں سے کچھ میں آپ کو نقصان بتاؤں. ابھی محرم کا معاملہ چل رہا تھا اور لوگ سیدنا حسین کو اور یزید کو کمپیئر کر رہے ہیں آپس میں. ان کو یہی نہیں پتا کہ ایک عرب سائیکالوجی کے تھرو وہ والی حدیثیں اگر آپ پڑھ لیں کہ جو سیدنا حسین کے بارے میں ہیں، تو آپ ایک جملے میں یزید کو اور بادشاہ حسین کو کبھی اکٹھا استعمال ہی نہیں کر سکتے. اتنا بڑا شہنشاہ ایک طرف اور یزید ایک طرف، ایک جملے میں استعمال ہی نہیں کر سکتے آپ. مگر ہمیں ان حدیثوں کی سائیکالوجی نہیں صلاحیت کرتی. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس طریقے سے ایک معاملے کو سیٹل کرتے ہوتے ہیں دماغ کے اندر، کیمسٹری کیسے ٹریگر کرواتے ہوتے ہیں. سو یہ میں آپ کو اور نقصانات کی لسٹ بتا رہا ہوں. پھر ہمیں صحابہ کے آپس میں مسائل سمجھ ہی نہیں آتے، بیکاز ایک عرب سائیکالوجی کے تھرو ہی سمجھا جائے گا کہ کچھ چیزیں اتنی چھوٹی کیوں تھیں ان کے لیے اور کچھ چیزیں بہت بڑی کیوں تھیں. اور پاکستانی ہمیشہ ان مسائل کے اندر پھنسا رہتا ہے صحابہ کے، کہ جو صحابہ کے لیے بھی ویلیو لیس تھے. صحابہ کو خود ان سے مسئلہ نہیں ہوا، اور پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ اور فرقے اور آپس میں قتل ہو رہے ہوتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ عریبین سائیکالوجی کچھ اور تھی اس وقت کا، جو انوائرمنٹل سائیکالوجی کوئی اور تھی، اور آج کل کی انوائرمنٹل سائیکالوجی کوئی اور ہے. وہ کیوں ہوئی ہے؟ وہ ڈفرینس اس لیے ہے کیونکہ ہم نے زبان کو ٹرانسلیٹ کر دیا. اور جب پہلی دفعہ ٹرانسلیشن ہوئی تھی قرآن پاک کی، شاہ ولی اللہ نے جب فارسی میں کیا، تو یہی سائیکالوجی کے تھرو علماء کرام تلواریں لے کے گھر پہ پہنچ گئے تھے کہ تو نے کر کے دیا. ہی سیڈ کہ اب میں کیا کروں، عربی تو یہ سیکھتے نہیں ہیں تو قرآن سے دور ہو ہی جا رہے ہیں. اور ان کے خلاف جرا بھی ہوئی تھی کہ قرآن سے قریب نہیں، تم دور کر دو گے ان کو. جو سست قوم پہلے عربی نہیں سیکھ رہی، اب انہوں نے بالکل بھی نہیں سیکھنی. تو شاہ ولی اللہ نے ایک آرگیومنٹ دیا تھا کہ وہ واقعی سست قوم انہوں نے نہیں سیکھنی، مگر ایٹ لیسٹ جتنا قرآن پکڑ سکتے ہیں وہ تو پکڑے نا. اتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا. I don't want to challenge the intellect of Shah Waliullah, but we have to understand that if Quran Pak was never translated, then whoever would have gotten to the Quran would have gotten to the original Quran through the Arabiya. But now we do not have any chance to get to the Quran because we have another hurdle right between us and the Quran, and that is کہ جب ہمیں پتہ ہے میری زبان میں آ گیا تو پھر کہانی مجھے اتنی ضرورت کیا ہے جب اللہ کا پیغام میرے تک پہنچ رہا ہے. حالانکہ وہ اللہ کا پیغام نہیں، وہ مودودی صاحب کا پیغام ہے، وہ اشرف علی تھانوی کا پیغام ہے، وہ تقی عثمانی کا ہے، وہ سید قطب کا ہے. وہ اللہ کا پیغام کیسے ہو گیا؟ اللہ آپ کے پیغام، اللہ کے الفاظ کے اندر ان کی سائیکالوجی الگ سے ٹریگر ہوتی ہے، اور مودودی صاحب کی جو سائیکالوجی ان کو سمجھ آئی انہوں نے ہمارے تک ٹریگر کرنے کی کوشش کی. ہم تو وہ بھی نہیں لے سکتے کیونکہ ہم نے تو 3rd ڈگری میں سائیکالوجی ٹریگر کرنی ہے نا. 1st ڈگری میں تو ٹرانسلیٹر کی ہوئی ہے، 2nd ڈگری میں میری ہوئی ہے. سو it's one of the biggest problems. قرآن پاک سے دور کرنے کے لیے اگر کسی نے کوئی ترکیب کرنی ہوتی تو ان میں سے ایک ترکیب یہ ضرور ہوتی کہ اس کا کسی اور زبان میں ان کو لے آؤ. جیسے کہ سب سے بڑا کیس اسٹڈی ہمارے سامنے جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ وہ ہوا ہے کرسچنڈم کے اندر کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو ان کی اوریجنل لینگویج میں ہو. حضرت عیسیٰ کی اپنی لینگویج میں کوئی کتاب ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. Christians cannot even understand, let alone get an access to the Hebrew Bible of the New Testament. New Testament میں Hebrew Bible ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. Hebrew Bible Old Testament میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور New Testament کی ارلیسٹ جو لٹریچر ہے وہ سیپٹوجنٹ تک جاتا ہے، جو کہ گریک جو ہے وہ لٹریچر ہے، گریک کتاب ہے. اور Greek was not the language that Hazrat Isa was speaking. How dare they actually say that, we have gotten the access to what the prophets or in their words, God himself was saying. وہ تو بہت ہی دور ہو. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کنفیوز لوگ ہیں. کیوں کنفیوز لوگ ہیں؟ کیونکہ یہ وہ سائیکالوجی تک آ ہی نہیں سکتے جو حضرت عیسیٰ کی سائیکالوجی تھی. اتنا بڑا مسئلہ ہے جو ہم سمجھ نہیں رہے کہ پوری قوم، عربوں کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ کنفیوزڈ ہے. ان کے پاس اپنی کتاب اوریجنل لینگویج میں نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ریزن ہے ان کے پاس. اور ہر مذہب کے فرقے بنے ہیں مگر عیسائیت فرقوں کے اوپر بنی ہے. 128 نون ریجیمنٹڈ ڈاکٹرنز ہیں جو کہ آپس میں ایک دوسرے کو 100% کانٹرڈکٹ کرتے ہیں. کیونکہ ٹرانسلیشن کی وجہ سے آپس میں کانٹرڈکشن آتی رہی. کیوں ٹرانسلیشن میں کیا ہوتا ہے؟
ایک لفظ کا مطلب کچھ اور لیا گیا, اس لفظ میں مطلب کچھ اور لیا گیا. اب مسلمانوں میں بھی فرقے بنے, مگر یہ یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں کے فرقے ہسٹوریکل ڈیٹا کے اوپر بنے ہیں, قرآن پاک کے اندر سے نہیں فرقے بنائے انہوں نے. قرآن پاک سب کا ایک ہے. سو اٹس اے بگ پرابلم. اب یہ ایک اور مثال دیتا ہوں. قرآن پاک میں سے ایک لفظ کے اوپر ان قادیانیوں نے اپنے آپ کو سیٹل کرنا شروع کیا کہ خاتم اور خاتم کا مطلب نکالنے. دیکھیں لفظ کے اوپر کتنا بڑا, عربی کے اندر سے انہوں نے اپنا ایک فرقہ نکال کے اپنے آپ کو اسلام سے خارج کروا لیا. اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اگر ہمیں سمجھ نہ آئے کہ عربی کیا ہے, لینگویج کی سائیکالوجی کیا ہے. سو یہ بھی میں آپ کو ایک چھوٹے ورژن میں سارا کچھ بتایا, ورنہ میں لنگوسٹکس کا جو کانٹیکسٹ شروع کیا تھا اس پہ میں بات کروں تو ایٹ لیسٹ 7-8 گھنٹے لگ جائیں گے آپ کو اس برین کو, آپ کے برین کو ٹرین کرنے میں کہ کس لیول کے اوپر ہم اپنے بچوں کے ساتھ نقصان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے, چنے ہوئے, لکھے ہوئے الفاظ کو چھوڑ کے ایک اسکالر کے, عام انسان کے لکھے ہوئے اور پڑھے ہوئے اور سمجھے ہوئے الفاظ کو کے تھرو اپنے دین کو مرتب کریں اور من ربو کا مطلب کچھ اور لے لیں اور ایسے آنسر دینے شروع کریں کہ فرشتے ہمیں منہ دیکھ رہے ہوں ہمارا کہ تجھے تو سمجھ بھی نہیں آئی ہم نے کیا کہا ہے, اور تو کس راہ سے کس راہ کی طرف چل پڑا. پہلے سوال پہ ہی تو غیر مسلم ہوا, پہلے سوال پہ ہی مشرک ہوا, پہلے سوال پہ ہی طاغوتی ہوا, پہلے سوال پہ ہی کافر ہو گیا کہ من ربو کا آنسر نہیں آتا. اور ہم سمجھتے ہیں من ربو کا پہ کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایسے نہیں ہوگا ادھر, بالکل ایسے نہیں ہوگا. آپ کو کوئی سوچنے کا موقع نہیں ملے گا ادھر. آپ کی سائیکالوجی اور آپ کی کیمسٹری ٹیسٹ ہو رہی ہوگی قبر میں. آئی ہوپ دس ہیز انف, آئی کورڈ انف اینگلس. اتنے اینگلس سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو سمجھ آ جائے. بس میں جب بھی کسی کو چھوٹا ورژن دیتا ہوں, وہ چھوٹا تو اس میں ان کو کرسچنس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ کنفیوژن آف دا کرسچنز از بیکاز دا لیک آف دا access to the Aramaic that Hazrat Isa was speaking at that time, or Hebrew that he was speaking. Greek was spoken by John. وہ بھی بہت controversial ہے کہ جان کو گریک آتی ہے. The apostle of John was a fisherman. Greek was a language of the Roman elite. There is no way کہ apostle of John کو گریک آتی ہو. بہرحال اسکالرس کی بحث ہے. سو گریک اسکالرس نے مل کے روم میں بیٹھ کے ایک پوری اللہ تعالیٰ کی کتاب نئے سرے سے مرتب کر دی, کہہ دیا یہ اللہ کی سائیکالوجی ہے. تو اللہ کی سائیکالوجی ایسے نہیں ہوتی. اللہ نے اپنی سائیکالوجی قرآن پاک میں بتا دی ہے کہ اللہ کیسے ہمیں کیا کہتے ہیں کہ کیسے سوچو. سوچنے کے لیے زبان ایک استعمال ہے, کشتی ہے. وہ کشتی جتنی اللہ نے جیسی بنائی ہے اسی میں آپ نے بیٹھ کے سفر کرنا ہے. ہماری ہر زبان کی اپنی اپنی کشتی ہو جس میں ہم سفر کرتے ہیں, اسے پورا ورلڈ ویو نکالتے ہیں. سو آئی ہوپ this is enough information for anyone who really wants to understand and knows کہ sensitivity اور criticality کیا ہے ایک زبان کی.